سابق چیئرمین پیمرا ابصار عالم نے انکشاف کیا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان کے بیٹے پر تشدد کے واقعے پر معذرت کرنے کے لیے انہیں گھر بلایا، مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اللہ سب سے بڑا منصف ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھ سے معافی مانگیں۔ وی نیوز کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں سابق چیئرمین پیمرا نے بتایا ان کے بیٹے کے ساتھ ہونے والے سلوک کی تفصیلات منظر عام پر آنے کے بعد جنرل باجوہ نے ان سے رابطہ کیا اور گھر بلوایا۔ ایک ڈیڑھ ماہ قبل مجھ سے جنرل باجوہ نے لاہور میں مقیم ایک صحافی دوست کے ذریعے رابطہ کیا تھا کہ مجھے آپ کے بیٹے کا پتہ چلا، مجھے تو پہلے کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا، تو میں سوری فیل کر رہا ہوں، آپ میرے گھر آئیں، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ ابصار عالم نے بتایا کہ جنرل باجوہ کے پیغام کے جواب میں انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں معافی لینے ان کے گھر نہیں جانا چاہتا، میرا تو ایسا کوئی شوق نہیں ہے، نہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے معافی مانگیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، وقت گزر گیا۔ ابصار عالم کے مطابق انہیں جنرل باجوہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا چونکہ وہ میرے گھر نہیں آ سکتے کچھ مسائل کی وجہ سے، تو ان کے کزن گھمن صاحب ان کی طرف سے میرے گھر آ جائیں، تاہم میں نے کہا میری طرف سے ان کے ساتھ کوئی میل ملاپ نہیں، اللہ سب سے بڑا منصف ہے۔ یاد رہے کہ چند ہفتے قبل ابصار عالم نے بتایا تھا کہ ان کے بیٹے کو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں جنرل باجوہ کے بیٹے کی آمد کے موقع پر سیکورٹی اہلکاروں نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا، جس سے وہ شدید نفسیاتی مسائل کا شکار ہو گئے تھے اور سالوں ان کا علاج کروانا پڑا۔ ابصار عالم نے بتایا کہ جنرل باجوہ کے علاوہ انہیں عمران خان سے بھی ملاقات کا پیغام ملا، مگر وہ نہیں گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی جانب سے پیغام پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کے ذریعے ملا، جو کہ ایک مشترکہ دوست کے پاس ملے تھے۔ فواد چودھری صاحب نے کہا آپ زمان پارک تشریف لائیں، عمران صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، میں ملوانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں سوچوں گا، مگر میرا دل نہیں کیا کہ جاؤں کیونکہ میں منافقت نہیں کر سکتا۔ ابصار عالم سے پوچھا گیا کہ آج کل عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہے جس کے وہ خود بھی خلاف ہے، تو پھر بھی وہ کیوں خان صاحب سے ملنا نہیں چاہتے؟ تو ان کا کہنا تھا کہ میں ان کی بندوق کا کارتوس نہیں ہوں، نہ کسی اور کی بندوق کا کارتوس ہوں کہ جس کو اپنی مرضی کے وقت پر کوئی چلائے اور پھر سائڈ پر کر دے۔ میرا ایک ایمان اور نظریہ ہے جو اس وطن کے ساتھ ہے۔ اس سوال پر کہ ان کے پیمرا کے دور میں کچھ اینکر ان کے خلاف کیوں ہو گئے تھے، ابصار عالم کا کہنا تھا کہ چونکہ اس وقت وہ چند جرنیلوں اور ججوں کی سازش کا حصہ نہیں بنے، اس لیے ان کے خلاف عدالتی فیصلہ آ گیا۔ ابصار عالم کے مطابق اس وقت کچھ ججوں اور جرنیلوں نے اس ملک کے خلاف سازش کی، پاکستان کو چین سے دور کرنے کی سازش کی، جس میں بین الاقوامی طاقتیں ملوث تھیں۔ اس سازش کے تحت امریکہ کے کیمپ میں پاکستان کو رکھا جانا تھا، چین کے کیمپ میں نہیں جانے دینا تھا، سی پیک کو ناکام کرنا تھا۔ پاکستان کے جج، جرنیل اور میڈیا کے لوگ اس میں ملوث تھے۔ اسی سازش کے تحت اس وقت کی حکومت کے خلاف ایک پورا منصوبہ لانچ کیا گیا اور جو شخص اس سازش کے خلاف تھا اسے نشانہ بنایا گیا، اور جو میڈیا ہاؤسز کالے دھن کو سفید کرنے میں ملوث تھے وہ اسی سازش کا حصہ بنے، کیونکہ چور چور کا ساتھی ہوتا ہے۔ ان ٹی وی چینلز میں میرے خلاف باقاعدہ نشانہ بنا کر پروپیگنڈا مہم چلائی اور میں ان کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ جتنے دوہرے چہرے مذہب کے لگائے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے ان کی منافقت اور عیاری آیا ہے۔ میں قیامت والے دن ان کو گلے سے پکڑ کر نہ گھسیٹوں تو میرا نام ابصار عالم نہیں۔ ابصار عالم کا کہنا ہے کہ اس ملک کے عدلیہ کے نظام پر انہیں ذرا اعتماد نہیں۔ میں مر بھی جاؤں تو اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاؤں گا کہ اس نظام سے انصاف مت لینا، اللہ پر چھوڑ دینا، اور اللہ پر چھوڑا ہے میں نے تو پھر کیا ہوا؟ آپ کو آج بتا رہا ہوں، 2 ججز، 2 جرنیل ہیں، 2 میڈیا ہاؤسز کے لوگ ہیں، میں نے ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑا، میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ انہوں نے جتنے جھوٹ بولے، جتنا پروپیگنڈا کیا، صرف اسی وجہ سے کہ میں ان کی جیب میں نہیں تھا، میں پاکستان کے خلاف سازش کا حصہ نہیں تھا۔ آپ دیکھ لیں کہ تب سے لے کر آج تک ملک کی حالت کیا ہے۔ انہوں نے باجوہ ڈاکٹرائن کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ چاہے عمران خان وزیر اعظم تھے یا شاہد خاقان عباسی تھے یا نواز شریف، ان سب میں کامن فیکٹر باجوہ ڈاکٹرائن تھا۔ ابصار عالم کا کہنا تھا کہ بطور چیئرمین پیمرا ان پر دباؤ ڈالا جاتا تھا کہ پسندیدہ افراد اور چینل کو کچھ نہ کہیں اور ناپسندیدہ چینل کے خلاف ایکشن لیں۔ مجھے کہا جاتا تھا کہ یہ بندہ گالیاں دے رہا ہے، فیک نیوز دے رہا ہے، یہ چینل جھوٹی خبریں دے رہا ہے، ان کو کچھ نہ کہیں،
कोई कुफर के फतवे बांट रहा है, कोई गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहा है, इनको कुछ ना कहें और ये चैनल सही काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, केबल पर उनके नंबर तब्दील कर दें, फला फला एंकर पर पाबंदी लगा दें। उनसे पूछा गया कि ये सब दबाव उन पर किसकी जानिब से था, तो उनका कहना था कि जनरल फैज़ हमीद ने कहा और भी जर्नलों ने कहा, मगर मैंने कभी हाँ में जवाब नहीं दिया। मैंने कहा आपने जो करना है कर लें, फिर उन्होंने कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जरिए मुझे निकलवा दिया। अफसार आलम ने बताया कि उनके पास कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं और नाजायज दबाव का रिकॉर्ड मौजूद है। उनके मुताबिक मैंने उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल बाजवा और चीफ जस्टिस साकिब निसार को खत लिखा, लेकिन कोई कुछ ना कर सका। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें धमकी आमेज कॉल का सबूत दिया था। अफसार आलम का मजीद कहना था कि इस मुल्क, इस वतन ने मुझे जो कुछ दिया है, इसीलिए मुझे इतना दुख है कि वतन के साथ ये लोग करते क्या हैं, और मैंने ये फैसला किया हुआ है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं सच बोलना बंद नहीं करूंगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।